کلالہ کا آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. آپ پیچھے وہ کیونکہ میراث کے جو ہے گزر چکے ہیں نا کہ کس کی، تو کلالہ کون ہوتا ہے کہ جس کا جو ہے نا پورے مال کی وارث جو ہے نا ایک بہن ہو، تو وہ جو بہن ہے وہ آدھے مال کی وارث ہوگی، اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا. اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، بس اگر بہنیں 2 ہوں تو یعنی کہ وہ بہن بھی وہ بھائی جو ہے اس بہن کا وارث ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ ہر جگہ عورت کا حصہ آدھا نہیں ہے، بلکہ یہاں تو بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ بھائی کہ جس کا کوئی نہیں ہے، یہ بس 2 بہن بھائی ہیں، مطلب پوری دنیا میں ان کا کوئی نہیں ہے، اور وہ بھائی کا وفات ہو گئی، تو اس کا آدھا حصہ جو ہے پوری جائیداد کا آدھا حصہ اس بہن کا ہے. باقی آدھے میں سے ظاہر وصیت نکالی جائے گی، اور کچھ اور جو کوئی دور کے رشتہ دار ہیں یا کوئی اسٹیٹ کا کوئی اگر ہوگا تو وہ نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں نا کہ ہر جگہ اچھا یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا لوگوں کے اندر بدگمانی ہوتی ہے، بعض اوقات شکایتی رویہ ہوتا ہے کہ عورت کا حصہ کم ہے. تو عورت کو نا دیکھیں، عورت کا حصہ کم نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری کم ہے. اس نے تو صرف انجوائے کرنا ہے اس حصے کو. اس نے اس کا جو بھی حصہ اگر وہ باپ سے، اچھا ایک تو بات عورت کو مل رہا ہے باپ سے بھی، اس کو تو بھائی سے بھی مل رہا ہے، اس کو تو ہے نا شوہر سے بھی مل رہا ہے، بیٹے سے بھی مل رہا ہے. تو وہ جب سارے حصے جمع کریں گے نا تو میرا خیال ہے مرد سے زیادہ ہی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر اس کو مل جائیں. اگر سوال یہ اٹھتا ہے ہمارے جیسے معاشرے میں کہ اگر مل جائیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ ملے تو پھر اللہ پہ کے اوپر چھوڑا جائے، کیونکہ وہ بھی حرام مال ہے. جو بھی کھا رہا ہے تو وہ حرام مال کھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ حصے تو اللہ نے مقرر کیے. اب وہ اور یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے کہ بہنیں معاف کر دیں یا جو بیٹی معاف کر دے اس طرح سے، تو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. وہ اس کا حصہ اس کو دینا ہوتا ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں ایک ہر وقت نا مطلب خواتین سے بس معافیاں ہی چاہیے ہوتی ہے پیسوں کی. ادھر شوہر کہہ رہا ہے میرے مہر کو معاف کر دو، بھائی کہہ رہا ہے کہ میرے حصے کو معاف کر دو، باپ بھی کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو بھائی ہماری جائیداد میں سے، تو ہم تمہیں بلکہ بعض اوقات شادیاں اس چکر میں ہو رہی ہوتی ہیں، نہیں جائیداد گھر سے باہر نہ جائے. تو سب کو جو ہے نا یہی چاہیے کہ بھائی، اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عورت کمزور ہے. عورت پر ظلم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے. اب اس نے بیچاری وہ کیا کرے، پھر وہ پڑھنے لکھنے میں چلی گئی کہ بھائی اچھا میں نوکری کر کے کوئی اگر میرے پر کوئی مشکل ہو تو چلو میں نوکری کر سکوں. حالانکہ اسلامی معاشرے میں عورت کو تو نوکری بزنس کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، اس کو تو حصے سب جگہ سے مل رہے ہیں، مزے کر رہی ہے، وہ تو انجوائے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، مگر ہمارے ہاں اس بات کو پریکٹس نہیں کیا جاتا ہے نا، یہ بات. اچھا سیکنڈلی یہ کہ حصوں کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ مال، یہ ایک طرح سے غیبی مال ہے جو آپ کو مل رہا ہے. ایک تو آپ کماتے ہیں اور ایک آپ کا حصہ، یہ بھی آپ کا رزق ہے. یہ رزق کی شکل ہمارے معاشرے میں کیونکہ پریکٹسنگ نہیں ہے نا، تو اس لیے ہمیں یہ رزق نہیں لگتا. ورنہ تو اگر پریکٹسنگ ہو تو آپ دیکھیں ہر گھر میں عورت کتنی مضبوط ہو جائے. آپ دیکھیں اگر آپ اس دور میں دیکھیں گے نا تو اس دور میں خواتین مضبوط تھیں بہت زیادہ، اور فائنینشلی مضبوط تھیں. تو ان پہ ایسا ظلم کوئی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ان کو پتا تھا کہ وہ زیادہ تنگ کریں گے تو یہ پیسے جو ہے نا، ان کے پاس پیسے ہیں تو بھائی اپنا کچھ بھی ڈیسیژن لے سکتی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے. یہ تمہارا جو ہے نا یہ جو ڈومیسٹک وائلنس برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا، لیکن آج کے معاشرے میں عورت جو ہے نا، عورت کو کمزور کیا گیا ہے نا، کیونکہ اس کو وہ رائٹس نہیں دیے جاتے. اب وہ تو حساب ظاہر ہے وہ جیسے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کا حساب ہوگا، تو مجھے ایسا لگتا ہے پاکستانی معاشروں میں ان خواتین کا بھی حساب، کیونکہ دیکھیں یہ تو جو آپ نے حصہ کسی کا لے لیا تو یہ حساب بڑا سخت ہونے والا ہے. مردوں کو اس بات کو بڑا سوچنا اور سمجھنا چاہیے. تو پھر عورت جو ہے بیچاری صرف نان نفقہ ہی حاصل کر سکتی ہے، مر پڑ کے ادھر ادھر سے تو کچھ ملنا نہیں ہے اس کو. پھر وہ وہاں پہ پھر گھریلو سیاستیں چلتی ہیں کیونکہ اس کا سارا دار و مدار نان نفقے پہ بھی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں ہماری عورتیں کتنی بائس ہیں. بھائی حصہ نہیں دے رہا مگر پھر بھی ہمارا بھائی بہت اچھا ہے، اس نے عید پہ ہمیں 2 سوٹ بھیجے، ہمارا بھائی بہت اچھا ہے. وہ آپ کو ایسے چلا رہا ہے. اور جو شوہر بیچارہ آپ کو پال رہا ہے، نمک کھا کھا کے آپ کے نمک ہی ہو گئے آپ اس کے جو ہے نا، لیکن اس شوہر کی آپ کو ہے نا برائی موقع ملنا چاہیے. اس کبھی ہمارا نہ ہوا، کبھی سچی محبت ہمیں نہیں ملی، یہ آج تک ہمارا نہیں ہوا. شوہر سے ہمارے غم ہی نہیں ختم ہوتے، ہمارے دکھ ہی، یعنی کہ سارا ہمارا جو ہمارا گھر چل رہا ہے نا شوہر سے چل رہا ہے.
یعنی میں سمجھتی ہوں پاکستانی عورت کو زیادہ اپنے شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اور تو کوئی کچھ دے رہا نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، سسٹم کیا ہے، شادی ہو جائے باپ بھی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، ماں ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، کوئی بہن بھائی ذمہ داری نہیں لیتے، کوئی نہیں لیتا. تو اس کے پاس ایک ہی وے آؤٹ ہے کہ شوہر کو ہی ساتھ نبھا کر لے. شوہر پھر اگر برا ہو تو اس کی قسمت، اچھا ہے تو اس کی قسمت. 4 دن آپ کے بھائی کیا بھابھی کے ہو جاتے ہیں، بھابھی بھائی اس لیے نہیں برداشت کر سکتے نا، ہم کیا کریں، بھابھی نہیں برداشت کر رہی. تو وہ ہمارے ہاں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور پلس یہ کہ ہم لوگ حصے جو ہے دینا پسند ہی نہیں کرتے. حصے یہ انڈرسٹوڈ ہیں، یہ معاف نہیں کیے جاتے. صرف آپ اگر دیکھیں گے نا، صرف مہر کی ایک ہمیں نظر آتی ہے کہ مہر اگر وہ خوش دلی سے، کہیں آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی حصے کی معافی کی نہیں آتی ذکر، کہیں پورے قرآن میں نہیں. میں اس پہ پورا چیلنج کر سکتی ہوں. یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا، بہنوں سے معافی کرا لیں، بیٹی سے معاف کروا لیں، یہ کروا لیں، اسلام میں نہیں ہے. اگر آتا ہے جس کو ہم کبھی معاف نہیں کرتے، وہ ہے مہر. مہر کی معافی کا آتا ہے بھی آپس میں اگر کوئی لین دین آپ کمی بیشی کر لیں، معاف کرنے جو خوشی سے معاف کر دیں تو کر سکتے. ہاں. اور آپ دیکھیں قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا، قبر سے عذاب شروع ہو جائے گا. اور وہ عذاب ساری زندگی کا عذاب ہے، ساری مطلب وہ ان کی اصل زندگی تو وہی ہے نا بھائی. انسان کی اصل زندگی تو قبر کے بعد شروع ہوگی، یہ تو آزمائشی زندگی ہے. تو یہ بات جو ہے نا انسان سمجھتا نہیں ہے، اور یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے ہاں میں ایسی میں پوری اس پہ بہت بڑا سیشن کر سکتی ہوں، جس میں خواتین، اس زمانے کی خواتین میں نکال کے لے آؤں. ابن مسعود کی زوجہ تھی حضرت زینب تھیں، وہ اتنی پیسے والی تھی. وہ ایک دفعہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیا شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یاد ہوگا واقعہ، حضرت بلال کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اندر تو کہا کہ نہیں آپ بتائیں. تو نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون سی زینب؟ تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی وائف. حضرت خدیجہ کتنی پیسے کتنے تھے، مطلب کتنی دولت مند تھیں. اور مطلب میں کئی خواتین کا میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ خواتین بہت ان کے پاس دولت تھی، اور اسی طرح سے تھی کہ بھئی ظاہر ہے ادھر سے بھی جو ہے ماں باپ کی طرف سے اور بھائی کی طرف سے، اور سارا جو ان کو ملتا گیا تو ظاہر ہے ان کے پاس، انہوں نے اس میں بزنس میں لگایا تو مضبوط رہیں. ہمارے ہاں کی خواتین پسماندہ ہے. اچھا لے دے کے ان کو کیا کرتے ہیں، شادی دھوم دھام سے کریں گے. وہ شادی تو آپ نے اڑا دی، وہ 10 لاکھ لگائے، 15 لاکھ لگائے، جو بھی آپ نے تو وہ اڑانے میں لگائیں. اس بچی کی زندگی نہیں سنوری. یا تو آپ اس کو کوئی گھر لے دیتے، کوئی پلاٹ دے دیتے، کوئی آپ اس کا فلیٹ بک کروا دیتے کہ کل کو وہ مضبوط ہوتی، اس کا کرایہ آ جاتا، یا وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسئلے ہوتے ہیں. وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ فائنینشلی لڑکا سیٹ نہیں ہے نا. فائنینشلی لڑکا افورڈ ہی نہیں کر سکتا دوسرا گھر. اب وہ کیا کریں؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے، وہ جو بھی ہو، ظلم ہو یا ستم ہو یا جو بھی ہو، اس نے تو ایسے ہی گزارا کرنا ہے. تو ہمارے ماں باپ جو ہمارے یہاں کے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، شادی دھوم دھام سے کرتے ہیں اپنی ناک کے لیے، اس بچی یا بچے کے لیے نہیں، اپنی ناک کے لیے. باعث سے ہمارے یہاں کے پیرنٹس اپنی ناک کے لیے. نہیں جی، لوگ کیا کہیں گے، تم نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی دھوم دھام سے نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اپنے دوستوں کو بلانا نہیں. وہ اس میں بچی اور بچے کا کوئی وہ نہیں ہے اس کا. بلکہ اگر آپ عقل مند سمجھدار ہوتے تو وہ پیسے آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتے، اس کو بزنس کروا دیتے، یا اس کی اپنی بیٹی کو ہی مضبوط کر لیتے، یا کہتے بھائی حصہ دے رہے ہیں ہم تمہیں جہیز نہیں. جہیز تو آپ کو پتہ ہے ہندوازم میں تو حصہ ہوتا نہیں ہے. وہ جہیز جو ہے نا دے کے وہ فارغ کرتے ہیں ان کو، تاکہ وہ دوبارہ پوچھ نہ سکے. اب وہ جو جہیز اگر آپ نے چیزوں کی شکل میں دیا تو وہ اس کے کس کام کا؟ وہ بالٹیاں، وہ لوٹے، اور وہ جو ہے نا وہ کس کام کے؟ اس کے وہ فریج جو کہ آلریڈی اگر وہ سسرال میں جائے گی فریج موجود ہوگا، وہ چیزیں کس کام کی ہیں؟ اس کی کپڑے، وہ تو اب اس کی ریسیل ویلیو نہیں ہے نا. زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکتی ہے تھوڑی بہت گولڈ کی ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ سونے کی شکل میں دیتے ہیں تو اس کی بھی ریسیل ویلیو جب جاتی ہے تو وہ کٹ جاتی ہے. تو ریسیل ویلیو تو آپ کی ہے نہیں، تو اب وہ اس کے تو کسی کام کا نہ رہا. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت برا جو ہے نا ایک پریکٹس ہو رہی ہے، انسان کو سمجھنی چاہیے.